قرآن میں عورتوں اور مردوں کے تعلقات کے بارے میں حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے کسی بدسلوکی یا بے رخی کا کوئی اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ حرص انسان کی طبیعت میں بسی ہے، اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور خدا ترسی کرو تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ صلح بہتر ہے۔ اب یہ ایک فطری اصول ہے، اس کا تعلق گھر کے مسائل کے ساتھ، قومی اور بین الاقوامی ہر سطح کے مسائل کے ساتھ ہے، کہ اگر کسی ایک فرد یا ایک گروہ کی طرف سے کسی دوسرے فرد یا کسی گروہ کو کوئی ناخوشگوار واقعہ یا کوئی تجربہ پیش آئے، تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی جواب میں کوئی ایسا رد عمل کا ذہن رکھتا ہو، تو اس سے بہتر ہے، عقل مندی یہ ہے کہ وہ صلح کی طرف بڑھے، نہ کہ نزاع کی طرف۔ اور نزاعی امور میں صلح کی پالیسی کوئی پسپائی اور بزدلی نہیں ہوتی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے وقت اور قوت کو فضول میں ضائع ہونے سے بچائیں، اور دوسروں کے وقت اور قوت کو بھی ہم بچا سکتے ہیں، تو اس کا ہم کوئی مفید استعمال کر سکتے ہیں۔ تو صلح کا جو طریقہ ہے وہ وقتی طور پر ہمیں کھونے کا طریقہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم حال کو چھوڑ کر مستقبل کی طرف دیکھیں تو یہ طریقہ کھونے کا نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں کامیابی ہوتی ہے، یہ کامیابی کا سبب بنتی ہے، اور اگر ٹکراؤ کی طرف جائیں تو وہ ہمیشہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔